ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے اسی یہی الیکشن میں ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، فلانے نے یہ کیا، وہی فیروز آباد کی گندگی، بلکہ اب تو ہر جگہ کی گندگی، وہ فلاں برادری کا، وہ فلانی قوم کا، یہی ساری باتیں جو زوال کی نشانیاں ہوتی ہیں ہماری، یہ ساری باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ کہ نہیں حضرت آپ جو بات کہیں۔ میں نے کہا ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی دوسری قوم والا آتا ہے تو اس کو دیکھنے کا چشمہ ہمارا الگ ہوتا ہے، اور جب اپنی قوم والا آتا ہے تو اس کو دیکھنے کا چشمہ الگ ہوتا ہے۔ تو اس کا جو چشمہ ہوتا ہے وہ ہم بدل دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کی کمیاں نظر آنے لگتی ہیں ساری، یہ ایسا ہے، یہ کمی ہے، یہ ایسا ہے، یہ۔ اور اگر اپنا آدمی آ جائے تو اس کے لیے چشمہ بدل جاتا ہے، کہتے بہت بڑی آدمی، بہت نیک، بہت ہی بزرگ، بہت۔ یہ سب چیزیں چھوٹے بچوں کے کام ہوتے ہیں، یہ بہت چھوٹی سطح ہے ہماری، بہت ہی نچلی سطح، یہ نرسری LKG کی سطح پر جی رہے ہیں ہم لوگ۔ یار ان چیزوں سے اوپر اٹھو، اوپر آؤ، اور اوپر یہ دیکھو کہ کس چیز میں حقیقتاً ہماری فلاح ہے، کس چیز میں حقیقتاً ہماری کامیابی ہے، اس پر آئیے۔ اگر اس پر نہیں آئے ساری زندگی اسی میں آپ کی گزر جائے گی اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ زندگی کا بڑا حصہ اسی پر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پر امت کو جوڑ دیا تھا، اور وہ بات تھی عقیدہ، صحیح عقیدہ، اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ہے اور میں نبی ہوں اور مرنے کے بعد زندگی ہے، اور اللہ نے دین میں کامیابی رکھی ہے۔ یہ اس بات پر جوڑا تھا اور سب کو ایک فکر دے دی تھی، سب کو ایک مشن دے دیا تھا، اور وہ تھا اسلام کا، دین کا، شریعت کا، اللہ کے قانون کا غلبہ ہونا چاہیے۔ یہ مشن دیا تھا۔ جب یہ مشن ہماری نگاہ سے ہٹے گا تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پستے چلے جائیں گے، اور یہ مشن نگاہ میں رہے گا تو پھر ہمارے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، اور ہم یہ سوچیں گے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ کام فلاں آدمی کر سکتا ہے، یہ کام وہ زیادہ اچھا کر سکتا ہے، اس کو لانا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، فلانا کام میں زیادہ اچھا کر سکتا ہوں۔ آپ پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ یوسف علیہ السلام اپنے دور میں اپنے وقت کے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں، عجیب بات کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، بادشاہ سلامت آپ مجھ کو فوڈ منسٹری دے دیجئے، آپ مجھ کو یہ جو پورا غذا کا، غلے کا جو پورا نظام ہے یہ میرے حوالے کر دیجئے۔ کیوں؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کام کی باریکیاں جانتا ہوں، یہ مجھے معلوم ہے۔ نمبر دو، دوسری بات بہت بڑی یہ ہے کہ میں امانت دار ہوں، یہ کام اگر آپ میرے سپرد کر دیں گے تو انشاءاللہ امانت داری سے کروں گا، اور اس کام کا پورا علم میرے پاس ہے۔ جب میں پورا علم رکھتا ہوں تو میں ہر وہ کام کروں گا جس کے ذریعے سے امت کا، لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ جب آپ صلاحیت محسوس کریں اپنے اندر، اور واقعی دیکھو آدمی دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ اللہ کے بعد میں خود کو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، میری بات نہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ اپنی کمیوں پر پردے ڈالتا رہے، عذر پہ، نہیں جی نہیں میرے اندر یہ کمی تھوڑی ہے، وہ تو اس وقت ایسا ہو گیا تھا، میں اندر تو بڑی صلاحیت ہے، میں بڑا ٹیلنٹڈ ہوں۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ اپنی کمیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھیے اور پہلے یہاں پہنچیے کہ ہماری کامیابی، ہماری فلاح اور ہمارے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی کن راستوں سے آنے والی ہے۔ اگر اسے نہیں سمجھیں گے تو آپ پریشان رہیں گے، اور آپ اس مثال کے گویا کہ بالکل مستحق ہیں کہ وہ مثال آپ کے لیے دی جائے کہ ایک آدمی کو دلی جانا ہے اور وہ لکھنؤ ایکسپریس وے پہ چڑھ گیا ہے، اور وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا ہے۔ ساتھ والے پوچھ رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہہ رہا ہے دلی پہنچنا ہے، سیکٹر 37۔ تو وہ کہے سیکٹر 37 دلی؟ بھائی جس سڑک پہ تم آئے ہو یہ راستہ دلی نہیں لکھنؤ جاتا ہے۔ وہ کہے تمہیں نہیں معلوم ہے، اور وہ گاڑی اور تیز کر دے، تو وہ اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے یا قریب ہو رہا ہے؟ آپ خود بتائیے۔ وہ اپنی منزل سے دور جا رہا ہے۔ ہم تبدیلی چاہتے ہیں لیکن تبدیلی ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کہاں سے آئے گی۔
کن راہوں سے آئے گی. اگر ہم یہ سمجھ لیں گے تبدیلی کہاں سے آئے گی تو پھر ہمارا معاملہ بن جائے گا. اور یہ بات میں آج کہہ رہا ہوں, آپ 10 سال بعد بھی اس بات پر غور کریے گا. تبدیلی کی راہ وہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اپنی بنیادوں سے جڑیے, علم حاصل کیجئے, جو لوگ آپ سے ہم آہنگ ہیں, جن کا ذہن مل رہا ہے, ان کے ساتھ کام کیجئے, سیکھیے, دوسروں کو سکھانے والے بنیے اور رازدار بنیے, اور دوسروں کی کمیوں پر پردہ ڈالیے, اپنی کمیوں پر نگاہ رکھیے. انہی راستوں کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے. باقی تو پھر اپنی تسلیاں ہیں کہ فنا جیت جائے گا تو ہمارا فنا جیت جائے گا, پبلک کا فائدہ ہو نہ ہو مجھ کو ٹھیکے ملنے لگے. فنا جیت جائے تو پھر میں ذرا کچھ ادھر ادھر دلالی کر لوں گا, 2-3 تھانے سیٹ کروا لوں گا اپنے, وہاں پر ذرا حساب آنے لگے گا. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ آپ بتائیے مجھے. فنا جیت جائے تو میں یہ کام کر دوں گا, اور ہمارے یہاں تو, ہمارے علاقے میں تو جیتنے کا انتظار اس لیے کرتے ہیں, کھانا سیٹ ہو جائے گا, سٹا ایک جگہ چل رہا ہے تو 4 جگہ چلنے لگے گا, اس کا کوئی جگاڑ ہو جائے گا ہمارا, اور پولیس آئے گی نہیں کیونکہ سانسد جی ہمارے ہوں گے, ودھائک جی ہمارے ہوں گے, پولیس آنے کی کوشش کرے گی تو وہ فون کر دیں گے اور اپنا سٹا چلتا رہے گا, کام بڑھیا چل. میرے بھائی یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں, یہ نقصان کی نشانیاں ہیں, یہ کمی کی نشانیاں ہیں. اللہ ہمیں تبدیلی کی راہ پر لے آئے. اللہ تعالی ہمیں اس بات پر لے آئے کہ ہم خود کو بدلنے کے لیے بدلنے والی راہ پر چلنے والے بن جائیں.